اٹھائی جاتی ہے۔ آج یہ ہماری مسجدوں کے مولانا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، دیگر بھی مہمان تشریف لائے ہیں، علماء کرام کتنی بار سمجھاتے ہیں، مسجدوں میں سمجھاتے ہیں، محفلوں میں سمجھاتے ہیں، جلسوں میں سمجھاتے ہیں، لیکن ہماری قوم کی عادت بس کتے کی پونچھ کی طرح بن چکی ہے، جو اگر پائپ کے اندر ڈالی جائے 1 سال کے بعد بھی نکالو پھر ٹیڑھی بن جائے، پھر ٹیڑھی ہو جائے گی۔ بس یہی ہماری قوم کا ایک سمجھو مزاج بن چکا ہے، ان کا ذہن بن چکا ہے۔ ہزارہا سمجھائے جائے یہ رسول اللہ کی سنت ہے، اور رسول اللہ کی سنت کے اندر پھر جو محفلیں سجائی جاتی ہے یہ صحابہ کی سنت ہے، یہ صحابہ کی سنت ہے۔ اس محفلوں کے اندر آنے کے بعد اور پھر کیا یہ شادی اور ہونا کیا چاہیے، ہر شادی کے اندر محفل کا انتخاب کیا جائے، کیونکہ اس کے اندر شوہر اور بیوی کے حقوق بتائے جائے۔ وہ لوگ کیا جانے جنہوں نے کبھی شریعت مصطفیٰ کو نہ پڑھا ہو، ارے جس قوم کے جاہل پنچ بن جائے وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی، وہ کبھی قوم ترقی نہیں کر سکتی، کیونکہ مسلمانوں کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ رسول اللہ کی شریعت کے مطابق ہوتے ہیں، نہ کہ کسی کے ذہن کے مطابق ہوتے ہیں، نہ کہ کسی کے ذہن کے مطابق۔ لیکن آج ہمارے اندر بزرگ بھی بیٹھے ہیں، بڑے بڑے پنچ بھی بیٹھے ہیں، آج ذمہ داری ان کے حوالے سونپتے جا رہا ہوں، ورنہ کل قیامت کا دن ہوگا، محمود شاہ جیلانی ہوں گے، علماء کرام آپ کے خلاف اٹھ کر کے کہیں گے پیر صاحب قبلہ آپ کا دیا ہوا جو دین ہم حاصل کر کے آئے تھے آپ کے دارالعلوم سے آپ کے مریدوں تک پہنچایا لیکن عمل نہیں کیا، یہ وہ لوگ کھڑے، تب کیا جواب دو گے؟ تب کون سا آپ کو آ کر کے رشتہ دار چھڑانے آئے گا؟ تب کون سی سماج چھڑانے کے لیے آئے گی؟ اس وقت کو یاد کرو، ہم سے پہلے بہت سارے لوگ اس زمین کے حوالے ہم کر کے آئے ہیں، تو یہ وقت مت بھول جائیں کہ ہم اس زمین پہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم بھی ایک دن آئے گا اس زمین سے اٹھا کر کے زمین کے نیچے دفنا کیے جائیں گے، لیکن یاد رکھنا شریعت مصطفیٰ کے خلاف چلو گے۔ آج ہماری قوم ہے، اگر دیکھا جائے شادی کے اندر ایک بات کرے ترقی نہیں پاتی قوم، اگر یہ ہماری شادیوں میں نیوترے ہوتے ہیں جو اگر یہ نہ ہو تو کسی بہت سارے سمجھ رہا 90% لوگ ہیں جو شادیوں کے اندر خرچے کے اندر مبتلا ہو جائیں گے، خرچے کے اندر مبتلا ہو جائیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہماری قوم کھیتی باڑی کرتی ہے لیکن اس کا عشر، اس کی زکات نہیں نکالتی ہے، جس کی وجہ سے بے برکتی ہوئی ہے۔ آج ہماری قوم کے اندر ہم بچوں کو تعلیم نہیں دلواتے ہیں، بچہ پیدا ہوا گوشت سنبھالا، اس کو بکریوں کے ریوڑ کے پیچھے بھیج دیا ہے، کبھی سوچا ہے کہ ہمارا پیر کون تھا، ہمارے لیے سمندر روا کر دیے ہیں علم کے، کیوں نہ ہم اپنے بچے کو اس سمندر کے اندر گوتا لگا کر کے پھر موتی حاصل کر کے دین کا ہمارے سامنے پیش کریں۔ لیکن کبھی ہوتا ہے یہ چیزیں ہماری قوم کے اندر بہت نیچے گر چکی ہے۔ آج یہ پاٹ رکھا گیا ہے، اگر آپ اس کو حدیث قرآن سے ثابت کر کے بتا دیں گے، دین سے ثابت کر کے، علماء کرام بیٹھے ہیں، میں اس کا ذمہ دار بن کر کے آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ میرے دوستو، آپ جو کہیں گے وہ میں چیز بھروں گا۔ ارے میں کہوں جس قوم کے پاس 100 روپے زکات کے نہ ہو، 100 روپے مسجد کے اندر دینے کے لیے چندہ نہ ہو، وہ قوم پاٹ کے 50,000 کہاں سے لا دیتی ہے؟ وہ کہاں سے لاتی ہے؟ وجہ کیا ہے؟ ایمان زندہ نہیں ہے، دل مردہ بن چکے ہیں، دل مردہ بن چکے ہیں کہ اللہ کی راہ کی طرف اگر خرچ کرنے کی بات آئے تو ہماری قوم کو موت آ جاتی ہے، اور اگر فضول خرچ یا شریعت کے خلاف، دین کے خلاف خرچ کرنے کی بات آئے تو ہماری قوم لاکھوں روپے اڑا دیتی ہے۔ کبھی سوچا اس چیز کے بارے میں؟ اور دوسری بات یہ کہ دولہا کو مہندی لگائی جاتی، دولہے کو، آپ یہ علماء کرام بیٹھے ان سے پوچھے دولہا کو مہندی لگانا جائز ہے؟ مرد کو، دولہے کی بات تو دور ہے، مرد کی بات کرتا ہوں، لگانا جائز ہے؟ جب جائز نہیں ہے تو پھر یہ کام کیوں کرتے ہو؟ نکاح کسی کے باپ کی سنت نہیں ہے، رسول اللہ کی سنت ہے۔ کس کی ہے؟ رسول اللہ کی سنت، تو اس میں کام بھی وہی ہو آج کی محفل کی طرح، رسول اللہ کی سنت والا کام ہو۔ اگر آج بھی ہماری قوم بیدار ہو جائے اس چیز سے، میرے دوستوں اور بزرگوں، رسول اللہ کی ذات سے بڑھ کر کے کوئی ذات نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر
رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بہت بڑے صحابی ہیں، حضرت عمر کے صحابی، حضرت عمر بھی صحابی ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت عمر کے پاس میں جاتے ہیں، جب پہنچتے ہیں تو حضرت عمر کہتے ہیں بیٹا اپنی بیوی کو طلاق دے دے. کہا کہ ابا جان آخر کیا وجہ ہے؟ کیا میری بیوی بے نمازی ہے؟ کہا کہ نہیں بے نمازی نہیں ہے. کیا میری بیوی بد چلن ہے؟ کہا کہ نہیں بد چلن تو نہیں ہے. تو اس کے اندر کوئی خرابی ہے؟ نہیں خرابی تو کچھ بھی نہیں ہے. کہا کہ پھر بھی بیٹا تو اپنی بیوی کو طلاق دے دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر تشریف لے جاتے ہیں اور جا کر کے سارا ماجرا سناتے ہیں. رسول اللہ نے فرمایا کہ بتائیے عبداللہ بات کیا ہے؟ کہا کہ مجھے میرے والد گرامی حضرت عمر نے آپ کی بارگاہ کے اندر بھیجا ہے اور کہا ہے کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے. کہا کہ یا رسول اللہ وجہ کیا ہے؟ کہا رسول اللہ نے فرمایا وجہ میں نہیں بیان کروں گا، وجہ عمر ہی بیان کریں گے. حضرت عمر کی بارگاہ کے اندر آتے ہیں اور آ کر کے عریضہ پیش کرتے ہیں والد گرامی اب مہربانی کر کے آپ ہی بتا دیں. تو میرے دوستوں اور بزرگوں اب غور کی بات غور سے سنیں اور اپنے ذہن کے دریچے کے اندر اتاریں، اپنے دلوں کو کھول دیں. میرے دوستوں اور بزرگوں حضرت عمر نے کیا فرمایا کہ بیٹا جب سے تیری شادی ہوئی ہے تب سے میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرا بارگاہ رسالت رسول اللہ کی بارگاہ کے اندر جانا آنا بہت کم ہو چکا ہے. مجھے ڈر ہے کہ تیری بیوی کی محبت رسول اللہ کی محبت پر غالب نہ آ جائے، رسول اللہ کی محبت پہ غالب نہ آ جائے. اس لیے میں کہتا ہوں تیری بیوی کو طلاق دے دے. میرے دوستو یہ محبت رسول کا مسئلہ ہے. جس قوم کے سامنے رسول اللہ کا دین بیان کیا جائے اور وہ قوم اس پر عمل نہ کرے تو وہ محبت رسول اس کے اندر ہے ہی نہیں. یہ کھلی بات ہے، ایک دم صاف بات کہ جس قوم کے سامنے رسول اللہ کا دین بیان کیا جائے اور وہ قوم اس کے اوپر عمل پیرا نہ ہو، میں کہتا ہوں سب سے بڑی بربادی کے اندر جو قوم گئی ہے ہماری قوم. یوں تو میرے کو بہت وقت کم دیا گیا ہے، شاید کہ وقت بھی ہو چکا ہوگا، لیکن میں علماء کرام سے معذرت چاہوں گا کیونکہ یہ زندگی میں کبھی کبھی موقع ملتے ہیں اور میں بہت کھڑا اور سچا بولنے والا ہوں. علم تو کچھ بھی نہیں ہے، بس اس علماء کرام یہ بیان کریں گے، لیکن آپ سے حق اور سچ بات کہتا ہوں میرے دوستوں اور بزرگوں. اور دوسرا کیا ہوتا ہے؟ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ہماری جب دولہا جاتا ہے آنگن میں پہنچتا ہے، ساس سامنے آتی ہے، سامنے اس کو کیا بولتے تورن بولتے ہیں، وہ جا کر کے سامنے پہنچتی ہے اور پہنچنے کے بعد میں وہ اس کے اندر سے کچھ زیورات اٹھاتی ہے اور اٹھانے کے بعد سر پہ لگاتی ہے یوں کر کے. یہ کیا ہے؟ یہ حرام ہے، حرام شرک ہے اس کو کہتے ہیں. یہ ایک طرح کی پوجا ہوئی، دین سے نکل جاؤ گے، ایمان سے بھی خارج ہو جاؤ گے. یہ کون کرتی ہے؟ عورتیں کرتی ہے. جن عورتوں کو غسل کے 3 فرائض یاد نہیں ہے وہ ہٹرمیاں جنہیں کچھ بھی معلوم نہیں ہے. اور اس میں سپورٹ کون کرتے ہیں؟ ہمارے نوجوان جنہوں نے کبھی سنت رسول کو سمجھا ہی نہیں، وہ لوگ کرتے ہیں یہ چیز. اگر یہ چیز آج بھی ہماری قوم کے اندر بیدار ہو جائے تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں قاضی فقیر نہیں، کمال فقیر نہیں، نائب کمال فقیر قاضی فقیر بن کے پیدا ہو آج بھی پیدا ہو. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت. شادی خانہ آبادی، شادی خانہ آبادی. فیض محمود شاہ، فیض محمود شاہ. بڑی غیرت کی بات ہے کہ ہماری قوم کے سامنے بارہا بیان کیا جاتا ہے، لیکن کبھی ڈر محسوس ہوا ہے؟ کبھی دل کے اندر یہ خوف پیدا ہوا ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ میرے دوستوں اور بزرگوں آج بھی اگر ہم نہ سنبھلے تو پھر ہمارے مقدر میں بربادی کے سوا کچھ بھی نہیں لکھا ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں آج ہماری قوم آدھی رات کے وقت کے اندر اتنے سارے لوگ آگے بیٹھ گئے رشتہ نبھانے کے لیے. اور میں بھی رشتہ نبھانے آیا ہوں، آپ بھی رشتہ نبھانے کے لیے آئے ہیں. میرے دوستوں اور بزرگوں آج تم ایک چھوٹے سے رشتے کے لیے لوگ اتنے سارے لوگ اکٹھا ہو گئے ہیں، لیکن کبھی تم نے اپنی مسجدوں کو ویران کرتے وقت یہ نہیں سوچا یہ محبتیں تو چند محبتیں ہیں، جاتی رہ جائے گی، لیکن میرا رب یہ کہتا ہے کہ میں وہ رب ہوں جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں.
اس کی بارگاہ میں کیوں نہیں جاتے؟ اس کی بارگاہ میں ہمارے ذہن کیوں نہیں جاتے؟ ہماری قوم کس طرف جا رہی ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ بڑے بڑے لوگ شریعت کے خلاف مذاق اڑائے بیٹھے، بڑے بڑے پنچ لوگ ہیں. شریعت مصطفیٰ مذاق نہیں ہے، یہ شادیاں. اور یاد رکھنا، جو قوم اپنے طریقے پہ چلا کرتی ہے تو اللہ رب العزت کا قرآن کھول کے دیکھ لیں، کبھی انہیں قوم لوط بنا دیا جاتا ہے، کبھی انہیں قوم داؤد کی شکل کے اندر بندر بنا دیے جاتے ہیں. یہ بات یاد رکھیں، اگر قرآن کھول کے دیکھیں گے، کیونکہ شریعت مصطفیٰ طریقہ مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی اسی سے ہوئی ہے. قوم بے اقتدار اپنی. میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم آج نہ سنبھلے تو وقت آئے گا ایک دن کہ ہمیں ٹھوکروں کے اندر ڈال دیا جائے گا. آج تو ڈیوتروں میں شادی ہوتی ہے، ایک وقت آئے گا لوگوں کے سامنے بھیک مانگو گے، کوئی بیٹی لینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، کوئی تیار نہیں ہوگا. آج جھگڑے کے علاوہ ہوتا کیا ہے؟ جس قوم کو دیکھا جائے، جہاں رشتے دار لے کے جائے، فلان لے جاؤ، ان کو جاؤ، آیا جڑے جا تو راجے کو میں کو جاؤ، جڑے جاؤ میں الگ الگ بیٹھ جاؤ، پر میں گروپ گئی جاؤ، وہ آئے ہو کو جاؤ. میں تو آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، بتاؤ تو صحیح، جن لوگوں کو آپ نے دعوتیں دی اس کے باوجود بھی وہ لوگ نہیں آتے، تو سوچئے ان کے دلوں میں آپ سے محبت نہیں ہے، آپ کے کھانے سے محبت ہے. کھانے سے محبت ہے. اگر آپ کا خونی رشتہ ہوتا تو ایک مرتبہ کہنے کے بھی وہ آ جاتے. لیکن آج ہماری قوم کا عجیب حال ہے کہ بھائی جھگڑا کسی اور کے ساتھ اور کسی دوسرے کے گھر سے اٹھا دیے جاتے ہیں، کسی دوسرے کے گھر سے اٹھا دیے جاتے ہیں. جو قوم جسے کلمہ صحیح سے نہیں پڑھنا آتا ہے اور وہ قوم جھگڑے کے اندر پوری زندگی گزار لے گی تو کیا ان کی قبر کامیاب ہو جائے گی؟ کیا ان کی زندگیاں کامیاب ہو جائے گی؟ میں ہماری قوم کے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ تم نے سارے کام سنت رسول کے خلاف کیے ہیں. اگر داڑیاں بھی کٹائی ہے سنت رسول کے خلاف. کبھی سوچا ہے جب میدان محشر ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، تمام کرامت کے سوا سالار آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہوں گے، ہر شخص اپنی بخشش کی بھیک مانگنے رسول اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے، تو بتائیے جس کے چہرے پر رسول اللہ کی سنت نہ ہوگی وہ کس منہ سے جا کے رسول اللہ سے بخشش طلب کریں گے؟ بتائیے، کبھی سوچا اس چیز کے بارے میں؟ نہیں سوچا. ڈر بھی نہیں ہے. کتنے سارے شادیوں کے اندر خرافات ہوتے ہیں ہماری قوم کی شادیوں کے اندر. ایسے تو بہت سارے ہیں. یہ عورتیں اتنی ساری بیٹھی ہوئی ہے گھر کے اندر، اگر کوئی عورت ان میں سے الا ماشاءاللہ ایک دو لڑکی اگر سنا دے تو الگ کی بات ہے. اتنی ساری اگر عورتیں بیٹھی ہیں ان میں سے کوئی نعت رسول سنا دے کہ میں ساری زندگی آپ کے کلمے چاٹوں گا. کسی کو ان کو گیت بہت سارے یاد ہیں. اب میں یہ بات کرنا، جس عورتوں کو 10 سے 15-20 گانے یاد ہو سکتے ہیں ان کو 4 وضو کے فرائض اور 3 غسل کے فرائض یاد نہیں ہو سکتے؟ بالکل ہو سکتے، لیکن بے رغبتی ہے. دین کا کچھ بھی اندر مطلب انسان کے شوق ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. وجہ کیا ہے؟ آج یہ ہمارے یہاں پہ آپ کی سماج کے مولانا صاحب بیٹھے، مولانا یوسف صاحب اکبری آپ کے سامنے جہاں پر موجود ہیں، اگر آپ ان کے اوپر جا کے زور لگاتے اور کہتے مولانا صاحب اگر آپ 20,000 کی تنخواہ لیں گے تو ہم دیں گے، لیکن ہمارے بچوں کے اندر سنت رسول پوری طور پر آ جانی چاہیے، تو یہ محنتیں کیوں نہیں کرتے؟ لیکن کیونکہ گھر کی مرغی دال برابر ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں، اگر یہی طریقہ رہا اور ایسے ہی علماء کرام کو آپ اپنی نظروں سے گراتے رہو گے تو ایک وقت آئے گا کہ خود گر جاؤ گے جہنم کے گڈھے کے اندر، لیکن کوئی سنبھالنے والا نہیں ہوگا. وقت ہے کہ آج بھی اپنا سدھارا کر لیں، اپنی شادیوں کے اندر رسول اللہ کی سنت کے مطابق کام کیا جائے. یہ خرافات نکال دے. ہاں بالکل بہت اچھا کام ہے، تو ایک کام ہے وہ سفید کپڑا پہن کر کے شادی کے لیے دولہے کو لے جایا جاتا ہے. یہ رسول اللہ کی سنت ہے. سفید کپڑا پہننا یہ ہمارے آقا کی سنت ہے، یہ بہت اچھی بات ہے. لیکن اس کے علاوہ ہم خرافات کتنے کرتے ہیں، کتنے ہم بددینی کی طرف چلے جاتے ہیں. میرے دوستوں کبھی سوچا ہے؟ کبھی نہیں سوچا ہے. ہماری قوم بے شرمی تو اتنی ہے کہ اگر بیٹیوں کے پیسے بھی لینے پڑے تو لے لیتی ہے. بیٹیوں کے پیسے بھی لینے. آج میں آپ کے سامنے ان کا دین بیان کر رہا ہوں، اس رسول ہاشمی کا دین بیان کرتا ہوں. بیٹیاں ہمارے گھر بھی ہے، بیٹیاں رسول اللہ کے گھر پہ بھی تھی. حضرت فاطمہ الزہرا کا جب نکاح ہوا تو آپ کا مہر چند تولہ
गई और जब पेश की गई कहा कि ये आपकी निगाह के अंदर आपका महल है। हजरत फातिमा ज़हरा ने कहा अब्बा जान मुझे दादी की जरूरत नहीं है, बल्कि अल्लाह की बारगाह के अंदर हाथ उठा करके दुआ करेंगे अल्लाह आपकी सारी उम्मत को मेरी महल के बदले बख्श। क्या मांगा था महल के अंदर। लेकिन आज हमारी कौम के नौजवान, बूढ़े, बच्चे, औरतें सब पैसा मांगने पे पड़े हैं। ये बेटियां हुआ करती है, कोई दुकान का सामान नहीं है जो चंद पैसों के बदले बेच डालते हो। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, वक्त याद रखें कि अगर हम शरीयत मुस्तफा के तहत चलेंगे और हम अमल करेंगे तो हमारी जिंदगी दुनिया भी कामयाब होगी, आखिरत भी कामयाब होगी। और हमने शरीयत मुस्तफा के खिलाफ कदम उठाने शुरू कर दिए तो ये बात आप लिख करके हमारी बर्बादी का सामान हमारे सामने मौजूद है। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में जिस तरह ये निकाह सुन्नत तरीका हम करते हैं, यूं ही दिगर जो सुन्नत तरीके हैं उनके भी ऊपर अमल करें और अपनी समाज से, अपने घरों से जो हराम नाजायज काम है उनको निकाले, बाहर निकाले। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ये चीजें निकाले क्योंकि हम उस रसूल के उम्मती हैं जिस रसूल ने हमें इस चीजों का हुक्म नहीं दिया है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हमारा दीन दीन इस्लाम है और हमारी इज्जतें वो इज्जतें हैं कि एक वक्त था कि अरब के सहराओं के अंदर से जब रसूलुल्लाह की उम्मत गुजरा करती थी तो यहूदी लोग अपने बच्चों के मुंह पर हाथ रख देते थे, रोते हुए बच्चों को चुप करते थे, चुप हो जाओ कौम मुस्लिम गुजर रही। ये हमारा रोब व दबदबा था। आज हमारी मस्जिदों से स्पीकर उतरवाए जा रहे हैं, आज हमारी माँ बहनों के जिस्म से पर्दा उठाया जा रहा है, आज हमारा लिबास भी हिंदुआना लिबास है। कभी तो सुधर जाओ। माँ बाप, आपके वालिदैन, आपके परदादा सब कुछ करके आए हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर काम सुन्नत रसूल और शरीयत मुस्तफा के मुताबिक किया है। वो काम जो शरीयत के मुताबिक ना हो, रसूलुल्लाह के दीन के खिलाफ काम हो, उस काम को भले दादा क्या परदादा क्या 7 पीढ़ियां भी लेकर के आई हो, उसको उखाड़ करके समाज से फेंक डालो। ये चीज मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, इस चीज को याद रखें। समाज से दुनिया नहीं चलती है, अल्लाह के चलाने से चलती है। ऐसी तो समाजें बहुत सारी बर्बाद हो चुकी है जो दीन के मुताबिक नहीं चली है। इस चीजों को जहन के अंदर रखें और अपने आने वाली नस्लों का सुधारा करें। अपने बच्चों को आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन पढ़ाएं। अपनी शादियों के अंदर ये नाजायज और खुराफात चीजें हैं, इनको निकालें। और जो हमारी कौम के अंदर जो भद्दा लिबास है सबसे ज्यादा, उसको भी निकाले। अपनी बच्चियों को दीन रसूल की तालीम दिलाए, वरना यही औलाद होगी कल छाती के ऊपर चढ़ करके आपके मुंह पे मारेगी। रसूलुल्लाह का दीन नहीं हुआ, क्योंकि जिसके पास रसूलुल्लाह का दीन होता है वही समझते हैं कि तुम अपने माँ बाप को उफ तक मत कहो, क्योंकि तुम्हारी माँ के कदम तले तुम्हारी जन्नत है, तुम्हारा बाप जन्नत का दरवाजा है। ये वही सबक दे सकता है जिसके पास रसूलुल्लाह का दीन हो। और जिसने पूरी सारी जिंदगियां बकरियों के रेवड़ के पीछे गुजारी हो, वो बच्चा आपकी कदर क्या जानेगा, वो आपकी इज्जत क्या करेगा। अगर खुद इज्जतदार रहना चाहते हो और अपनी औलाद को मुअद्दब बनाना चाहते हो तो रसूलुल्लाह का दीन पढ़ाए। अगर रसूलुल्लाह का दीन आज भी हमारे अंदर आ गया तो ये खुराफाती चीजें हैं जो शादियों के अंदर है, हमारे घरों के अंदर है, सब कुछ चीजें निकल जाएगी। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अगर दीन के नजरिए से देखोगे तो हमारी कौम सबसे निचले दर्जे के अंदर जा पहुंची, कुछ भी नहीं समझती, कुछ भी। अगर कहा जाए नमाज का तो कहेंगे हमारे पीर महमूद शाह जिलानी है, हमारे पीर महमूद शाह जिलानी है, वो तो हमें खुद बख्शवा देंगे। मेरे दोस्तों, मेरे भी हैं, आपके नहीं है खाली। लेकिन याद रखना, महमूद शाह जिलानी ने अपनी जाहिरी हयात के अंदर बेनमाजी के चेहरे की तरफ नहीं देखा तो कल क़यामत के दिन क्या देखेंगे? कल क़यामत के दिन क्या देखेंगे? महमूद शाह जिलानी का वही हो सकता है जिसके चेहरे पर सुन्नत रसूल हो, जिसकी पेशानियों के अंदर सजदे की तरफ हो, जिसके पेट के अंदर रमजान शरीफ का महीना आए तो दिन में एक लुकमा न जाए। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, महमूद शाह जिलानी का सच्चा मुरीद वही है जो अपनी ज़कात को पूरे तौर पर अदा करे। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हमारे पीरो मुर्शिद महमूद शाह जिलानी ने जब तक आप जाहिरी हयात के अंदर थे तब तक आप बताइए कितने सारे लोगों के बच्चों को खींच खींच के नहीं ले गए, नहीं ले गए। आपके बच्चे को भेजिए, मैं इसको आलिम बना करके भेजूंगा।
جب جنازے پڑھانے والے موجود نہیں تھے اس دور میں لے کے گئے ہیں۔ اس چیز کو کبھی آپ نے سوچا ہے؟ دل کی اور دل کی ذہن، دل کی آنکھوں سے ذہن، سر کی آنکھیں تو سب کے پاس میں ہیں، سر کی آنکھوں سے محبت اہل بیت نظر نہیں آتی ہے۔ اگر دیکھنا چاہتے ہو اہل بیت اور رسول اللہ کو تو ابو بکر کی آنکھ سے دیکھ، ابو جہل کی آنکھ سے نہیں۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی محبتیں آئے گی تب ہمیں اہل بیت کیا چیز ہوتی ہے وہ نظر آئے گی، ان کے فرمان کیا چیز ہوتی ہے تب ہمیں نظر آئے گی۔ کتنے سارے خرافاتی کام ہیں ہماری قوم کے اندر، یہ پھیرے لگانا، شادیوں کے اندر یہ آٹے کھلانا، یہ کیا؟ تو پھر اگر ان چیزوں سے سب کچھ ہوتا ہے تو پھر نکاح پڑھانے کی ضرورت کیا؟ اگر مہندی سے نکاح ہو جا رہا ہے تو پھر علماء کرام مولانا صاحب کو بلانے کی ضرورت کیا ہے؟ ان کو کیوں بلاتے ہو؟ پھر ایجاب و قبول کروانے کی ضرورت کیا ہے؟ جب تمہارے یہ پاٹ سے شادیاں ہو سکتی ہے تو پھر تم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اپنے ذہنوں کے اندر چیز لے کر کے کہ ہم جو چیزیں کر رہے ہیں یہ رسول اللہ کی سنت کے خلاف ہے، اگر ان چیزوں کو ہم چھوڑ لیں گے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن جو ہم غلط کر رہے ہیں اس کو کرتے رہیں گے تو ہماری مقدر کے اندر بربادی کے سوا کچھ نہیں آئے گا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، جو کچھ بھی کہا گیا ہے اس کے اوپر مجھے اور آپ حضرات کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے البلاغ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔